اگر کوئی آدمی قربانی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، کیا وہ قرضہ لے کے قربانی کر سکتا ہے؟ ابھی اس کے پاس قربانی کا جانور خریدنے کا پیسہ نہیں ہے، کیا وہ قربانی کے جانور کا پیسہ کسی سے قرضہ لے کر کے قربانی کر سکتا ہے؟ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر وہ پیسہ بعد میں دینے کی طاقت رکھتا ہے تو قرضہ لے کر کے قربانی کر سکتا ہے۔ اگر اس کو اس کی طاقت ہے کہ بعد میں اپنا قرضہ چکا دے گا تو ٹھیک ہے، قربانی قرضہ لے کر کے کرے، مگر یہ ضروری نہیں ہے اس کے لیے، چاہے تو کرے۔ قربانی کے جانور کو موٹا تازہ کرنا کیسا ہے؟ اس سلسلے میں ایک روایت ملتی ہے، استفرحوا ضحایاکم فانھا مطایاکم علی الصراط، اپنی قربانی کے جانوروں کو موٹا کرو، وہ قیامت کے دن پل صراط پر سواری کا کام کریں گے۔ مگر یہ روایت سخت ضعیف ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ ہاں، قربانی کے جانور کو موٹا تازہ کرنا چاہیے، موٹا تازہ جانور خریدنا چاہیے، یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن صحابہ کرام سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ صحابہ کرام موٹا تازہ جانور، اچھا ہٹا کٹا جانور خریدتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اللہ کی نشانیوں کو، اللہ کے شعائر کو جو عظمت دے گا، ان کی تعظیم کرے گا، تو اس کا مطلب کہ اس کے دل میں اللہ کا تقوی ہے۔ تو قربانی بھی اللہ کے شعائر میں سے ہے، اللہ کی ایک نشانی ہے، لہذا قربانی کا جانور موٹا تازہ لینا چاہیے، خریدنا چاہیے۔ کس طریقے کے جانوروں کی قربانی نہیں کر سکتے؟ حضرت برا ابن عازب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، اور آپ نے اپنی انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا اربع لا تجوز فی الاضاحی، 4 طریقے کے جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے، 4 طریقے کے جانوروں کی قربانی نہیں کر سکتے۔ کون کون سے؟ الاوراء بین عورھا، ایسا جانور جو کانا ہو اور جس کا کانا پن بالکل واضح ہو، بالکل کلیئر لگ رہا ہو کہ یہ جانور کانا ہے۔ والمریضۃ بین مرضھا، جانور بیمار ہو اور بالکل کلیئر لگ رہا ہو کہ یہ بیمار ہے۔ والکثیر والعرجاء بین ضلعھا، اور لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہو۔ والکثیر التی لا تنقی، اور ایسا کمزور جانور جس کے اندر کچھ ہو ہی نہ، کوئی دم نہ ہو، کوئی گودا ہی نہ ہو۔ اس سے پتا چلا کہ یہ 4 طریقے کے جانور قربانی ان کی جائز نہیں ہے۔ کوئی چھوٹا موٹا عیب ہو الگ بات ہے، لیکن کوئی واضح عیب ہے، بڑا عیب ہے، ایسے جانور کی قربانی آپ نہیں کر سکتے۔ قربانی کے جانور کا دتا ہونا، 2 دانت والا ہونا ضروری ہے۔ شریعت نے جانور کی عمر نہیں طے کی، لا تذبحوا الا مسنۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ 2 دانت والے جانور کی قربانی کرو۔ یہ ایک ایسی پہچان ہے کہ بچے کو بھی آپ بھیج دیں جانور کی مارکیٹ میں تو وہ صحیح جانور لے کر آئے گا، ورنہ جانور بیچنے والے جانور رہے گا 6 مہینے کا، وہ بتائیں گے 1 سال کا، ان کی بات کا تھوڑی بھروسہ ہوتا ہے۔ تو شریعت نے عمر نہیں بتائی، شریعت نے پہچان بتا دی کہ جانور کا 2 دانت والا ہونا ضروری ہے۔ آگے اللہ کے رسول نے فرمایا اگر 2 دانت والا جانور ملنا مشکل ہو جائے تو 2 دانت سے کم کا بھیڑ کا بچہ آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ دوسری حدیثوں سے پتا چلتا ہے کہ بھیڑ کا بچہ جو ہوتا ہے، بھیڑا کا بچہ اگر وہ 1 سال کا ہو چکا ہے، اگرچہ اس کو 2 دانت نہ ہو، اس کی قربانی کر سکتے ہیں، اس کی قربانی کبھی بھی کر سکتے ہیں، جائز ہے۔ اس کے لیے 2 دانت کا ہونا شرط نہیں ہے، ضروری نہیں ہے بھیڑا کے بچے کے لیے۔ قربانی کس کس جانور کی کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کے اندر 8 جانوروں کا نام لیا ہے۔ 8 جانور ایسے ہیں جن کی قربانی ہم کر سکتے ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ بکری بکرا، بھیڑا بھیڑی،
गाय बैल ऊंट ऊंटनी, भेड़ा भेड़ी में दुम्बा दुम्बी भी शामिल है। अब यहां पर एक सवाल होता है कि हमारे यहां भैंस की कुर्बानी आमतौर से होती है, क्या भैंस भी उन जानवरों में शामिल है? भैंस को बाज उलमा ने गाय की जिन्स से माना है कि भैंस गाय की ही एक किस्म है, लेकिन हम जानते हैं, तजर्बा यह बताता है, मुशाहदा यह बताता है कि गाय अलग है, भैंस अलग है। दोनों का गोश्त अलग है, दोनों का दूध अलग है, दोनों का मिजाज अलग है, बिल्कुल दोनों अलग नस्ल है। लेकिन बहुत सारे उलमा ने गाय की जिन्स में से भैंस को माना है, इसलिए हम भैंस की कुर्बानी को नाजायज नहीं कहते, लेकिन हम ये कहते हैं कि कुर्बानी एक इबादत है और इबादत तौकीफी होती है। इबादत में उतना ही किया जाता है जितना कुरान और हदीस से साबित हो। तो चूंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबे किराम ने कभी भी भैंस की कुर्बानी नहीं की, इसलिए इन्हीं 8 जानवरों पर इक्तिफा करना चाहिए जिनका जिक्र कुरान और हदीस में मिलता है। क्या गाभिन जानवर की कुर्बानी कर सकते हैं?